बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 49 किस्सा सुन चुके हैं और अब किस्त नंबर 50 यानी आखिरी किस्त मुलाहिजा फरमाएं। वो मंदिर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पैराशूट ऊंची जगह झाड़ियों में फंसा हुआ था और करीबी पायलट सलवानू पत्थरों पर ऊंधा पड़ा हुआ था। मैं दौड़कर सलवानू के करीब पहुंच गया और उस पर झुकते हुए मुझे अंदाजा हो गया कि वो जिंदा नहीं था। उसका सर फटा हुआ था और खून बहकर जम चुका था। पैराशूट की डोरियां उसके पैरों से लिपटी हुई थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि नीचे आते हुए पैराशूट की डोरी उसके पैरों से लिपट गई थी और वो सर के बल पत्थरों पर गिरा था और उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई थी। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर आगे चल पड़ा। मेरा ख्याल था कि तबाहशुदा जहाज का मलबा भी आस पास ही होगा, लेकिन दूर दूर तक किसी ऐसी चीज का सुराग नहीं मिला। भूख और प्यास से मेरी बुरी हालत हो रही थी। थकन से निढाल होकर मैं एक जगह पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया और फौरन ही मेरी आंखें बंद होने लगी। पता नहीं मैं कितनी देर सोया रहा हूँगा कि पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई और दूसरे ही लम्हे मैं उछल पड़ा। 3 राइफलें मेरी तरफ उठी हुई थी और मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत होकर रह गया था। तेज धूप की चमक से मेरी आंखों में चकाचौंध सी हो रही थी। मेरे सामने 3 आदमी थे जो मेरी तरफ राइफलें ताने खड़े थे। धूप की चमक की वजह से उनके चेहरे तो साफ नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता उनके जिस्मों पर फौजी वर्दियां नहीं थी और यही बात मेरे लिए इत्मीनान का बायस बनी थी। मैंने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। मैं उस वक्त पत्थर से टेक लगाए नीम दराज पड़ा हुआ था। सीधा होकर बैठने की कोशिश की तो एक खौफनाक घुर्राहट मेरी समाज से टकराई। अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। मैं भी इस हरकत होकर रह गया। चंद सेकंड गुजर गए और फिर उस आदमी ने मुझे उठने का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी दे दी कि अगर मैंने कोई गलत हरकत की तो नतीजा मेरे हक में नहीं निकलेगा। मैं मुहतात अंदाज में उठकर खड़ा हो गया। ये लोग मेरे वतन के मुजाहिद ही थे, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में एक और ख्याल भी उभरा था। पहाड़ों में मुजाहिदीन के खुफिया ठिकानों का सुराग लगाने के लिए भारतीय फौज के इंटेलिजेंस वाले भी मुजाहिदीन के बेस में पहाड़ों में घूमते रहते थे और अगर ये वाकई मुजाहिदीन थे तो मेरे बारे में उनके ज़हन में भी शायद ऐसा ही कोई ख्याल होगा। अब्बास, तलाशी लो इसकी, उस शख्स ने अपने किसी मातहत को हुक्म दिया। मैं उस वक्त चट्टान की तरफ रुख किए हाथ सर से ऊपर उठाए खड़ा था। एक आदमी आगे बढ़कर मेरे लिबास को थपथपाने लगा और फिर उसने मेरी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उस वक्त कहीं दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो जो कोई भी था वो अब्बास को नाम लेकर पुकार रहा था। हम यहाँ हैं, इधर आ जाओ मेहर वली। उस शख्स ने चीख कर जवाब दिया जिसने मेरी तलाशी ली थी। 2-3 मिनट गुजर गए, फिर पत्थरों पर चलने की आवाज सुनाई देने लगी। अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कम से कम 2 आदमी थे। वो हमारे करीब आकर रुक गए और फिर एक आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। ये कौन है? ये आवाज शनाख्त करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं पेश आई थी। यहाँ सो रहा था, मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस का कोई आदमी है। ये उस शख्स की आवाज थी जिसने मुझे शुरू में वार्निंग दी थी। फिर उसने मुझे अपनी तरफ मुड़ने का हुक्म दिया। मैं बड़े इत्मीनान से पीछे घूम गया। उस नई आवाज के बारे में मेरे ज़हन में जो ख्याल उभरा था वो दुरुस्त निकला। वो कमांडर उस्मान था। हम तवील अरसे तक साथ रहे थे। अंतनाग के करीब हम दोनों ने मुश्तरका कार्रवाई करके एक बहुत बड़ा फौजी कैंप भी तबाह किया था। कमांडर उस्मान चंद लम्हे अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर चीखता हुआ वालिहाना अंदाज में दौड़कर मुझसे लिपट गया। शमरोज, मेरे दोस्त शमरोज, तुम हो? तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरत हो रही है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, क्या ये वाकई तुम हो? तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन कर लेना चाहिए दोस्त, मैंने जवाब दिया। सूरत-ए-हाल बदल गई थी। मेरी तरफ तनी हुई राइफलें हट गई थी। वो सब बारी बारी मुझसे गले मिल रहे थे। आओ इधर आओ, साए में बैठते हैं। कमांडर उस्मान ने एक तरफ इशारा किया जहां मुझे तकरीबन 100 गज के फासले पर चंद दरख्त नजर आ रहे थे। हम दरख्तों के नीचे आकर बैठ गए। कमांडर उस्मान के एक साथी ने कंधे पर लटकी हुई छागल उतार कर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पानी के 2-3 घूंट पिए और छागल दूसरे की तरफ बढ़ा दी। हम तकरीबन 1 घंटे तक बातें करते रहे और जब उन्हें यह पता चला कि मैं भूखा हूँ तो एक मुजाहिद ने अपने लिबास के अंदर से एक थैली निकाल कर मेरे सामने रख दी। उसमें कोई पाव भर भुने हुए चने होंगे जिनमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े भी मिले हुए थे। कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हुर्रियत पसंदों की यही खुराक थी और कभी तो कई रोज फाकों में गुजारने पड़ते थे। हमारी जिंदगी आबादियों से दूर जंगलों और पहाड़ों में गुजर रही थी। कभी किसी आबादी में जाने का इत्तेफाक होता तो कोई अच्छी चीज खाने को मिल जाती थी। मैंने एक मुट्ठी चने खाए और 1-2 घूंट पानी पीकर रब का शुक्र अदा किया। कमांडर उस्मान की बातों से ये इंकिशाफ हुआ कि उन लोगों को असला लेकर आने वाले एक जहाज के बारे में इतला मिली थी। मुजाहिदीन की कई पार्टियां सोना मार्ग के आसपास की पहाड़ियों पर फैला दी गई थी।
تاکہ اگر غلطی سے جہاز سے اسلحے کی پیٹیاں کسی اور جگہ گرا دی جائیں تو انہیں تلاش کر کے قبضے میں لیا جا سکے۔ انہوں نے جہاز کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجاہدین کی 2-3 پارٹیاں اس طرف روانہ ہو گئی تھی۔ وہ لوگ پوری رات اور پھر پورا دن پہاڑوں میں سفر کرتے رہے۔ انہیں اسلحے کی چند پیٹیاں مل گئی تھی جنہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا تھا، اور اب وہ لوگ پہاڑوں میں مزید پیٹیاں تلاش کر رہے تھے کہ میں نظر میں آ گیا۔ انہیں سلمانوں کی لاش بھی مل گئی تھی اور ایک جگہ جہاز کا ملبہ بھی مل گیا تھا، لیکن اسلحے کی مزید پیٹیاں ابھی نہیں ملی تھی۔ اور پھر باتوں میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ ہم اس وقت درہ زوجی لا کے آس پاس ہی موجود ہیں، اور ہائی وے ہم سے چند میل سے زیادہ دور نہیں، جو دراز لیا اور لداخ سے ہوتی ہوئی کارگل کی طرف جاتی ہے۔ کمانڈر عثمان کی باتوں سے یہ بھی پتا چلا کہ ہائی کمان سے ان کا ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم ہے۔ ہائی کمان کو اسلحے کی پیٹیوں کی بازیابی کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ بیشتر گولہ بارود ضائع ہو جانے کے باوجود ہائی کمان کے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور مجاہدین کی مختلف پارٹیوں کو 2 دن کے اندر اندر دراز کے قرب و جوار میں جمع ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ رات ہم نے انہیں پہاڑوں پر گزاری اور صبح ہوتے ہی روانہ ہو گئے۔ ہماری منزل وہاں سے میلوں دور وہ غار تھا جہاں کمانڈر عثمان کی پارٹی نے اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ اسلحے کی دستیاب ہونے والی پیٹیاں بھی وہاں موجود تھی۔ وہ 6 پیٹیاں تھیں۔ کچھ مجاہدین اس طرف بھی آس پاس کے پہاڑوں میں گھومتے رہے، لیکن مزید اسلحہ نہیں ملا اور نہ ہی ترمیز کا کوئی سراغ ملا۔ میرا خیال تھا کہ یا تو وہ کسی اور طرف نکل گیا تھا یا وہ بھی جہاز کے پائلٹ سوانوں کی طرح۔ کمانڈر عثمان کے ساتھ 22 آدمی تھے۔ ہم لوگ اگلے روز صبح سویرے ہی دراز کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسلحے کی پیٹیاں اگرچہ خاصی وزنی تھی، لیکن مجاہدین نے انہیں پھولوں کے ٹوکروں کی طرح اٹھا رکھا تھا۔ اسلحہ اور گولہ بارود ہمارے لیے خوراک سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، اس لیے اس کے وزن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم لوگ ہائی وے سے دور سفر کر رہے تھے۔ ہائی وے کے آس پاس رہنے سے کسی جگہ بھارتی فوجیوں سے بھی تصادم کا اندیشہ تھا۔ پورا دن اور اس کے بعد نصف رات تک سفر کرنے کے بعد ہم نے ایک غار میں پڑاؤ ڈال دیا۔ وہاں چند مجاہدین پہلے سے موجود تھے، جن سے پتا چلا کہ مجاہدین کی دوسری پارٹیاں بھی قرب و جوار میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہاڑوں میں پورا دن اور آدھی رات تک سفر اگرچہ تھکا دینے والا تھا، لیکن مجاہدین ان مشکلوں اور تکلیفوں کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کیمپ میں پہلے سے موجود مجاہدین کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ انہوں نے قہوے سے ہماری توادے کی۔ کچھ مجاہدین قہوے پینے کے تھوڑی دیر بعد سو گئے۔ میں کمانڈر عثمان اور چند مجاہد ایک طرف بیٹھے صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ صبح سویرے 2 اور مجاہدین وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی فوج کے ٹرکوں کے قافلے دراز کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں اور کمانڈر عثمان غار سے نکل کر ان مجاہدین کے ساتھ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ وہاں سے تقریباً 1.5 میل دور نشیب میں ہائی وے نظر آ رہی تھی۔ کمانڈر عثمان دوربین آنکھوں سے لگائے کچھ دیر اس طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے دوربین میری طرف بڑھا دی۔ میں دوربین آنکھوں سے لگا کر ہائی وے کی طرف دیکھنے لگا۔ اطلاع دینے والے مجاہدین کے مطابق 20 ٹرکوں پر مشتمل ایک قافلہ گزر چکا تھا۔ یہ دوسرا قافلہ تھا جس میں 24 ٹرک شامل تھے۔ میں کافی دیر تک اس قافلے کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دوربین کمانڈر عثمان کی طرف بڑھا دی۔ فوجی قافلہ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہم پہاڑی سے اتر کر غار میں آ گئے۔ کمانڈر عثمان نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر پر ہائی کمان سے رابطہ کیا اور ان فوجی قافلوں کے بارے میں اطلاع دی۔ ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، ان قافلوں کو گزر جانے دیا جائے اور اس وقت تک کوئی کارروائی نہ کی جائے جب تک ہائی کمان سے حکم نہ دیا جائے۔ کمانڈر عثمان دیر تک باتیں کرتا رہا اور پھر میری بھی کرائی گئی۔ اس وقت مجاہدین کی کئی تنظیموں نے ایک مشترکہ محاذ قائم کر رکھا تھا جس کا سپریم کمانڈر نور غنی تھا، اور اس وقت وہ خود ٹرانسمیٹر پر موجود تھا اور مجھے پہلی بار اسے براہ راست بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس نے میرے کام کی تعریف کی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسلحے کی کچھ اور پیٹیاں بھی مل چکی ہیں، اور پھر یہ افسوسناک اطلاع بھی دی کہ ترمیز بھی پہاڑوں میں زخمی حالت میں پڑا ہوا مل گیا تھا، جسے محفوظ جگہ پر پہنچا دیا گیا۔ سپریم کمانڈر نور غنی سے اس محاذ کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ کارگل کے محاذ پر بھارتی اور پاکستانی فوج میں گمسان کی جنگ جاری ہے۔ بھارتی فوج پاکستانی علاقے میں گھس گئی تھی جہاں سے اسے بھگا دیا گیا، اور اب پاکستانی فوج بھارتی علاقے میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ ٹائیگر ہل نامی پہاڑی چوٹی پر قبضے کے لیے دونوں فوجوں میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ پہاڑی چوٹی دفاعی اعتبار سے دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور پھر شام کو ہمیں ہائی کمان کی طرف سے اطلاع ملی کہ پاکستانی فوج نے ٹائیگر ہل پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی فوج پسپائی اختیار کر کے ٹائیگر ہل سے بہت دور واپس آ چکی ہے، لیکن وہ اس پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سری نگر سے مزید کمک طلب کر لی گئی ہے۔
ہائی کمان کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کسی فوجی قافلے کو دراز سے آگے نہ آنے دیں۔ اگر ہم اس ہائی وے پر بھارتی فوج کی سپلائی لائن کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو کارگل کے محاذ پر بھارتی فوج کے قدم مکمل طور پر اکھڑ جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست سے نہیں بچا سکے گی۔ اور یہ بات سب ہی جانتے تھے کہ کارگل کے محاذ پر شکست کھانے کے بعد کشمیر کے دوسرے محاذوں پر بھی بھارتی فوج کے قدم اکھڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم درہ زوجیلا اور اس کے درمیانی علاقے میں تھے۔ یہ پورا علاقہ دونوں طرف سے مجاہدین کے گھیرے میں تھا۔ یہ وہ شارک تھی جسے اگر کاٹ دیا جائے تو کارگل کی طرف موجود بھارتی فوجی اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ درہ زوجیلا اور اس کے آس پاس موجود تمام مجاہدین کو ہائی کمان کی طرف سے فوجی قافلوں کے خلاف کارروائی کے احکامات مل چکے تھے۔ مجاہدین کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن ان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی۔ ہم رات ہی کو غار سے نکل کر ہائی وے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارے پاس اتنا اسلحہ اور گولہ بارود تھا کہ ہم کئی روز تک بھارتی فوج کے قافلوں کو آگے جانے سے روک سکتے تھے۔ کمانڈر عثمان نے 12 مجاہدین پر مشتمل ایک پارٹی کی کمان مجھے سونپ دی۔ اس طرح تمام مجاہدین کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ہائی وے سے تقریباً 200 گز دور ہم نے پہاڑیوں میں پوزیشن سنبھال لی اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگے۔ کمانڈر عثمان نے ٹرانسمیٹر پر دوسرے کمانڈوں سے بھی رابطہ رکھا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور ہم صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ رات کی تاریکی دم توڑنے لگی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ سورج طلوع ہو گیا اور دھوپ پھیلنے لگی۔ 8 بجے کے قریب ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ کمانڈر عثمان نے فوراً ہی کال ریسیو کی۔ مجاہدین کی ایک پارٹی سے اطلاع ملی کہ تقریباً 40 ٹرکوں پر مشتمل ایک فوجی قافلہ درہ زوجیلا میں داخل ہو رہا ہے۔ مجاہدین کی یہ پارٹی زوجیلا درہ کے دوسری طرف تھی اور فوجی قافلے کو اس طرف سے گزر کر ہماری طرف آنا تھا۔ ہم سے آگے دراز کی طرف مجاہدین کی دوسری پارٹیاں بھی مورچے لگائے بیٹھی تھی۔ ہمارے حملے کے بعد فوجی ٹرک اگر واپس جانے کی کوشش کرتے تو درہ زوجیلا کے دوسری طرف مجاہدین کی پارٹی ان کا راستہ روک لیتی۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد ایک جیپ نظر آئی جس پر آگے لائٹ مشین گن نصب تھی۔ اس کے پیچھے ٹرکوں کی طویل قطار تھی۔ بعض ٹرکوں پر تو ترپال پڑے ہوئے تھے اور بعض میں فوجی بھرے ہوئے تھے۔ ایسے ٹرکوں پر سامنے اور دائیں بائیں لائٹ مشین گنیں بھی نصب تھی۔ ٹرک ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے اور پھر اچانک کی فضا میں اللہ اکبر کی فضا گونج اٹھی۔ یہ حملہ کرنے کا سگنل تھا۔ پہاڑوں میں اس آواز کی بازگشت ختم ہونے سے پہلے ہی فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ قافلے پر یہ حملہ اگرچہ اچانک ہی ہوا تھا مگر قافلے والے غالباً اس قسم کی صورتحال کے لیے تیار تھے۔ ادھر سے بھی جوابی کارروائی شروع ہو گئی لیکن بھارتی فوجیوں کے مقابلے میں ہم بہتر پوزیشن میں تھے۔ بھارتی قافلہ شاہراہ پر تھا جس کے دونوں طرف کھلی جگہ تھی جبکہ ہم بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ ہماری کارروائی زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی تھی۔ جلدی فضا دھماکوں سے گونجنے لگی۔ ٹرکوں میں بھرا ہوا گولہ بارود خوفناک دھماکوں سے پھٹنے لگا۔ ٹرکوں کے ٹکڑے اور انسانی جسموں کے چیتڑے فضا میں اڑ اڑ کر چاروں طرف پھیلنے لگے۔ پیچھے کے چند ٹرک مڑ کر پیچھے کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ درہ زوجیلا کے دوسری طرف مجاہدین کی پارٹی موجود تھی اور ہمیں توقع تھی کہ وہ ان ٹرکوں میں سے کسی کو بھی بچ کر زندہ جانے نہیں دیں گے۔ ہمارا یہ مارکا 3 گھنٹوں تک جاری رہا۔ ہم نے بھارتی ٹرکوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے 2 ساتھی شہید ہو گئے تھے۔ سگنل ملتے ہی ہمارے مجاہدین آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 گھنٹوں میں ہم وہاں سے بہت دور نکل آئے لیکن پہاڑوں میں دھماکوں کی آوازیں اب بھی گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ ہم غار میں پہنچ چکے تھے۔ ہم اپنے صرف ایک شہید ساتھی کی لاش اپنے ساتھ لا سکے تھے۔ دوسرے کو ایک راکٹ لگا تھا اور اس کا جسم ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا جسے سمیٹنا ممکن نہیں تھا۔ ہم اپنے شہید ساتھی کی تجہیز و تکفین کی تیاری کر رہے تھے کہ فضا میں پھڑپھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اسی وقت ہمارے 2 ساتھی دوڑتے ہوئے غار میں داخل ہوئے۔ گن شپ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ایک نے چیخ کر بتایا۔ تمام مجاہدین کو خبردار کر دیا گیا کہ کوئی بھی غار سے باہر نہ نکلے۔ یہ غار بہت بڑا تھا اور اندر بہت دور تک چلا گیا تھا۔ سب کو پیچھے بھیج دیا گیا۔ میں کمانڈر عثمان کے ساتھ غار کے دہانے کے قریب پتھروں اور جاڑیوں میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 4 گن شپ ہیلی کاپٹر تھے جو بہت بلندی پر فضا میں مردار گدھوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ وہ چاروں طرف گردش کرتے ہوئے غالباً مجاہدین کو تلاش کر رہے تھے جو قافلے کو تباہ کر کے پہاڑوں میں غائب ہو گئے تھے۔ ایک ہیلی کاپٹر دیر تک ہمارے سروں پر منڈلاتا رہا، پھر وہ ہائی وے کے ساتھ ساتھ درہ زوجیلا کی طرف جانے لگا۔ وہ ہیلی کاپٹر ہم سے اتنا دور جا چکا تھا کہ ایک چھوٹا سا نقطہ بن کر رہ گیا تھا اور پھر دفعتاً وہ نقطہ شعلہ بن کر فضا میں بکھر گیا۔ گڈ! کمانڈر عثمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔
زوجیلا درے کی طرف وہ گن شپ ہیلی کاپٹر مجاہدین کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس کے نوا میں باقی 3 ہیلی کاپٹر بھی دکھائی دیے، لیکن وہ بہت بلندی پر تھے۔ فضا میں دھماکوں کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ غالباً وہ تینوں ہیلی کاپٹر ان پہاڑیوں پر بمباری کر رہے تھے۔ ہم شام تک اس قسم کے مناظر دیکھتے رہے۔ ساپیر کے قریب تو ہائی وے کے آس پاس کئی ہیلی کاپٹر پرواز کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر شاہراہ پر کسی جگہ اتر گئے تھے، لیکن آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ فضا میں بلند ہو گئے۔ اگلے روز صبح سویرے ہی فضا میں گن شپ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں شروع ہو گئی۔ یہ ہیلی کاپٹر تعداد میں 1 درجن سے بھی زیادہ تھے۔ انہیں مجاہدین کی تلاش تھی۔ کہیں کہیں یہ ہیلی کاپٹر راکٹ اور گولے بھی برسا دیتے، لیکن ان کا یہ گولہ بارود ضائع ہی جا رہا تھا۔ مجاہدین اتنے لاپرواہ نہیں تھے کہ ان کی نظروں میں آ جاتے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ ہم غار کے دانے کے قریب دب کے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اس سے اگلے روز صبح 4 بجے کے قریب ٹرانسمیٹر پر ہائی کمان کی طرف سے اطلاع ملی کہ ایک اور فوجی قافلہ سری نگر سے روانہ ہونے والا ہے، جو 9 بجے کے قریب ہمارے ٹھکانے کے قریب سے گزرے گا۔ اس قافلے کو فضائی تحفظ فراہم کرنے کے لیے 4 گن شپ ہیلی کاپٹر بھی فضا میں پرواز کرتے رہیں گے۔ ہائی کمان سے یہ اطلاع ملتے ہی ہم غار سے نکل کر شاہراہ کے قریب اپنے مورچوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ ہم نے جگہ بدل لی تھی اور دراز کی طرف کچھ آگے نکل گئے تھے۔ ہیلی کاپٹروں کی موجودگی میں قافلے پر حملہ کرنا اگرچہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن خطرے کی پرواہ کس سے تھی؟ ہم تو جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے تھے۔ ہم اپنے وطن کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہمارے سامنے ایک ہی مقصد تھا، غاصبوں سے وطن کی آزادی۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم نے ایسی جگہوں پر مورچے بنا لیے کہ فوری طور پر ہیلی کاپٹروں کی نظروں میں بھی نہ آ سکے۔ صبح 8:30 بجے کے قریب 2 ہیلی کاپٹر شاہراہ کے اوپر بہت بلندی پر پرواز کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ مجاہدین کو حکم دیا گیا تھا کہ جب تک پارٹی کے کمانڈر کی طرف سے حکم نہ ملے گولی نہ چلائی جائے۔ بہت آگے جانے کے بعد وہ دونوں ہیلی کاپٹر واپس پلٹ آئے۔ اس مرتبہ ایک ہیلی کاپٹر سڑک کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف تھا، تاکہ سڑک کے دونوں طرف آس پاس کی پہاڑیوں کو بھی چیک کیا جا سکے۔ 9:15 بجے کے قریب قافلے کا پہلا ٹرک نظر آ گیا۔ 2 ہیلی کاپٹر آگے اور 2 ہیلی کاپٹر قافلے کے پیچھے پرواز کر رہے تھے۔ انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ غلط حکمت عملی ہم سب کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ فضا میں پرواز کرتے ہوئے گن شپ ہیلی کاپٹر پر نہ صرف ہیوی مشین گنیں نصب تھی، بلکہ راکٹ اور گولے بھی برسائے جا سکتے تھے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس وقت میں کمانڈر عثمان کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا۔ میں نے جو مشورہ دیا، قریب بیٹھے ہوئے ایک اور مجاہد نے بھی اس کی تائید کر دی، اور پھر ٹرکوں کا وہ قافلہ جیسے ہی ہمارے سامنے پہنچا، کمانڈر عثمان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حملہ شروع کر دیا۔ آگے والے دونوں ہیلی کاپٹر کافی آگے نکل چکے تھے۔ دھماکوں کی آواز سنتے ہی وہ چکر کاٹتے ہوئے پلٹے اور ہم پر مشین گنوں کی بارش ہونے لگی، لیکن ہم لوگوں نے اپنے مورچے نہیں چھوڑے۔ قافلے کی طرف سے بھی ہم پر ہیوی مشین گنوں سے زبردست فائرنگ کی جا رہی تھی۔ گولیاں ہمارے آس پاس پتھروں اور چٹانوں میں لگ رہی تھی۔ میری پوری زندگی بھارتی بیڑیوں کے خلاف ایسے ہی مارکوں میں گزری تھی، لیکن مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ ایسا زبردست مارکا اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ہمارے سامنے سے بھی گولیوں کی بارش ہو رہی تھی اور اوپر سے بھی شعلے برسائے جا رہے تھے، لیکن ہمارا کوئی بھی ساتھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا تھا۔ ہیلی کاپٹر سے مارا جانے والا ایک راکٹ ہمارے پیچھے چٹان پر لگا۔ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ اس ہیلی کاپٹر سے ہیوی مشین گن سے گولیاں بھی برسائی جا رہی تھی۔ ایک گولی مجھ سے کچھ دور میرے ایک ساتھی کے بازو پر لگی۔ وہ چیخ کر پہلے پیچھے گرا، پھر سنبھل کر اس نے اپنی لائٹ مشین گن اٹھا لی اور فائرنگ کرتا ہوا کھلی جگہ پر نکل گیا۔ اس کی گن کا رخ ہیلی کاپٹر کی طرف تھا اور ہیلی کاپٹر بھی اس وقت ذرا نیچے تھا۔ مجاہد نے ہیلی کاپٹر کو تو نشانہ بنا لیا، لیکن ہیلی کاپٹر سے چلائے جانے والے ایک راکٹ نے اس کے بھی پر خچے اڑا دیے۔ ہیلی کاپٹر فضا میں لڑکھڑاتا ہوا قافلے کے ایک ٹرک کے اوپر گرا اور خوفناک دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2.5 گھنٹوں کے اس مارکے میں ہماری پارٹی کے 3 مجاہد شہید اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ یقیناً مجاہدین کی دوسری پارٹیوں میں بھی اسی طرح کے جانی نقصان ہوئے ہوں گے۔ قافلہ تباہ ہو چکا تھا۔ مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا گیا تھا۔ قافلے کے علاوہ ہم نے 2 ہیلی کاپٹر بھی تباہ کیے تھے۔ باقی 2 ہیلی کاپٹر فضا میں گردش کرتے ہوئے پہاڑوں میں بکھرے ہوئے مجاہدین پر گولیاں اور راکٹ برسا رہے تھے۔ ہم اپنے زخمی مجاہدین کو لے کر وہاں سے میلوں دور اپنے ایک اور ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ کچھ اور ہیلی کاپٹر بھی فضا میں نمودار ہوئے تھے، جو شام کا اندھیرا پھیلنے تک پہاڑوں پر پرواز کر رہے تھے۔ وقفے وقفے سے دھماکوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں غار کے اندر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے ساتھی آج کی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی کے پاس ریڈیو ٹرانسمیٹر بھی تھا۔ اس نے خبریں سننے کے لیے ریڈیو آن کر دیا۔
खबरों में अपना नाम सुनकर मैं उछल पड़ा। दूसरे साथी भी करीब आ गए। वो खबर ज्यादा तफसीली नहीं थी, लेकिन उसने मुझे हिला कर रख दिया था। न्यूज कास्टर का एक एक लफ्ज मेरे दिलो दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रहा था। उस खबर के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने एक दीनी मदरसे पर हमला करके 8 अफराद को हलाक कर दिया था, जिनमें मदरसे के हेड के घर की 2 खवातीन के अलावा कल्पना नाम की वो हिंदू लड़की भी शामिल थी, जो कुछ अर्सा पहले कश्मीर के नामवर मुजाहिद शमरोज के साथ हिंदुस्तान से आई थी। कराची पुलिस के मुताबिक मदरसे पर यह हमला रा के एजेंटों ने किया था, क्योंकि उन्हें यहाँ शमरोज की मौजूदगी का शुबा था। लेकिन शमरोज चंद रोज पहले यहाँ से जा चुका था। ताहम उसकी राजस्थान से आने वाली हिंदू दोस्त यहाँ मौजूद थी, जो दहशतगर्दों के उस हमले में जान बहक हो गई थी। रेडियो बंद कर दिया गया। गार में मौजूद तमाम मुजाहिदीन मेरे गिर्द जमा हो गए और मुझसे इज़हार हमदर्दी करने लगे। उस रात एक लम्हे को भी मैं सो नहीं सका। कल्पना का चेहरा बार बार मेरी नजरों के सामने घूम जाता। कितनी मासूम थी वो, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती थी और मेरी खातिर अपनी जिंदगी हार गई। वक्त गुजरता रहा, मेरे दिल पर कई जख्म थे, जिनमें एक और का इजाफा हो गया। भारतीय फौजियों के खिलाफ हमारी कार्रवाइयां जारी रहीं। 15 दिनों तक हमने दर्रा जोजी ला और द्रास के दरमियान कारगिल की तरफ जाने वाली शायरा की नाकाबंदी जारी रखी। हमारे कई साथी शहीद और जख्मी हो चुके थे, लेकिन हमने भारतीय फौज की एक गाड़ी को भी आगे नहीं जाने दिया था। हमने उस शायरा को भारतीय फौजी काफिलों का कब्रिस्तान बना दिया था। कारगिल के महाज पर भी घुमसान की जंग जारी थी। टाइगर हिल पर पाकिस्तानी फौज का मुकम्मल कब्जा हो चुका था। भारतीय फौज जबरदस्त हज़ीमत उठा रही थी और फिर अचानक ही वो खबरें आने लगी, जिन्होंने मुझे ही नहीं तमाम मुजाहिदीन को भी हिला कर रख दिया। अब तक की इतलात के मुताबिक कारगिल के महाज पर हमारे मुजाहिदीन और पाकिस्तानी फौज की पोजीशन बहुत मजबूत थी। भारतीय फौज पर दोनों तरफ से दबाव था। वो चक्की के 2 पार्टों के बीच पिस रहे थे, अपने मोर्चे छोड़कर फरार हो रहे थे। उन्हें किसी कमक और रसद की तवक्को नहीं थी। यहाँ से हमने उनकी सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर काट दी थी, लेकिन फिर अचानक ये खबर आई कि पाकिस्तानी फौज टाइगर हिल से वापस जा रही है। इस मौके से फायदा उठाकर भारत की बिखरी हुई फौज ने मुतहिद होकर टाइगर हिल पर भरपूर हमला कर दिया। पिस्पा होती हुई पाकिस्तानी फौज को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। सूरत-ए-हाल बदल गई थी। कारगिल के महाज पर मुजाहिदीन को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। वो भी मोर्चे छोड़कर मुंतशिर हो रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया था। शानदार फतेह शिकस्त में कैसे बदल गई थी। हमने दुर्रे जोजिला दराज के मुकामात पर शायरा की नाकाबंदी करके भारतीय फौज की सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर काट दिया था। ये सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि अगले चंद रोज में भारत को पूरे कश्मीर में घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ वो कुछ हो गया था जो मेरी तो क्या किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। कारगिल में हमारे मुजाहिदीन को भी जबरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ा और यहाँ भी मुजाहिदीन में शदीद बददिली फैल गई थी। उस रोज दराज के करीब शायरा पर एक और फौजी काफिले पर हमला करते हुए मुजाहिदीन में वो जोशो खरोश नहीं था। काफिले के फौजियों ने भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और तकरीबन 1 दर्जन गनशिप हेलीकॉप्टर भी हम पर आग बरसाते रहे। यह महाज भी हमारे हाथ से निकल रहा था। हमारे कई मुजाहिद शहीद हो चुके थे और कई जख्मी हुए थे। कमांडर उस्मान ने पिस्पाई का हुक्म दे दिया था। मैंने भी अपना मोर्चा छोड़ दिया था। हमारे सरों पर परवाज करता हुआ हेलीकॉप्टर हैवी मशीन गन से हम पर गोलियों की बारिश कर रहा था। मेरा एक साथी छिलनी होकर गिरा। मैंने छलांग लगाकर एक बड़े पत्थर के पीछे पनाह ले ली। हेलीकॉप्टर कुछ आगे निकल गया। मैंने अपने शहीद साथी की तरफ देखा। उसके पास लाइट मशीन गन थी जो उसके करीब ही पड़ी थी। गन में बेल्ट भी लगा हुआ था। मैंने दौड़कर लाइट मशीन गन उठा ली और पत्थर के पीछे दुबक गया। हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था। उस वक्त वो बहुत नीचा था। शायद पायलट जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गया था। उसका ख्याल था कि हमने मोर्चे छोड़ दिए हैं तो हमारे हौसले भी हमारा साथ छोड़ गए होंगे। हेलीकॉप्टर बहुत नीचे आ गया। उसका पायलट अब मुझे साफ नजर आ रहा था। हेलीकॉप्टर में लगी हुई गन मुसलसल गोलियां बरसा रही थी। मैं अचानक ही लाइट मशीन गन संभाले पत्थर की आड़ से निकला और ट्राइगर दबा दिया। मेरी ये मेहनत रायगां नहीं गई। कम से कम 2 गोलियां काकपट का शीशा तोड़ती हुई पायलट को लगी, एक पहलू में और दूसरी गर्दन में। पायलट अपनी सीट पर ऊंधा हो गया और हेलीकॉप्टर कटी हुई पतंग की तरह फिजा में लहराने लगा और ठीक उसी लम्हे हेलीकॉप्टर की मशीन गन का रुख मेरी तरफ हो गया। मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में अंगारे भर गए हों। मैं चीख कर लहराता हुआ गिरा। उसके साथ ही मैंने एक और जोरदार धमाके की आवाज सुनी। मेरी आंखों के सामने तारीकी छाने लगी और फिर मैंने एक आदमी को अपने ऊपर झुकते हुए महसूस किया। मैंने आंखें खोलकर देखा, वो कमांडर उस्मान था। मैंने आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। उस वाक़े को 6 माह गुजर चुके हैं और शायद वो मेरी जिंदगी का आखिरी मार्का था।
میں آزاد کشمیر کے ایک ہاسپٹل میں مفلوج پڑا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھی مجاہد مجھے یہاں تک کس طرح لائے تھے، لیکن انہوں نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر میری زندگی بچانے کے لیے مجھے یہاں تک لے آئے۔ میری زندگی تو بچ گئی تھی، لیکن میں اس قابل نہیں رہا تھا کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی کر سکوں۔ میری دائیں ٹانگ اور بایاں بازو کندھے کے قریب سے کاٹ دیا گیا۔ میرے دائیں ہاتھ پر بھی گولی لگی تھی، لیکن وہ زخم اتنا خطرناک نہیں تھا کہ وہ ہاتھ بھی کاٹنا پڑتا۔ میرے یہ ہاتھ بھی خاصا کمزور ہو گیا تھا، اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ رائفل اٹھا سکوں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اب بھی ایک پرعزم ہوں اور اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ رائفل اٹھا کر دشمن کے سینے چھیل نہیں کر سکوں۔ میں آزاد کشمیر کے اس شہر یا ہاسپٹل کا نام نہیں بتاؤں گا جہاں میں زیر علاج ہوں۔ میرے صرف چند ہی مجاہد دوست جانتے ہیں کہ میں کہاں ہوں۔ وہ لوگ وقتاً فوقتاً میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان کی باتوں سے مجھے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ کمانڈر عثمانی کے کہنے پر میں نے اپنی یہ سرگزشت لکھنی شروع کی تھی، جو کسی نہ کسی طرح رسالے یا اخبار کے توسط سے آپ تک پہنچے گی۔ اس خود بیتی کا اہم مقصد عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرنا بھی ہے۔ میں اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس صاحب بیتی کے اختتام پر میں بڑی طاقتوں سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ کیا اپنا حق مانگنے والی قوم اسی طرح ظلم و بربریت کا شکار ہوتی رہے گی؟ کیا کشمیر، بوسینیا اور چیچینیا کے مظلوم عوام اسی طرح استحصال کی چکی میں پستے رہیں گے؟ آخر میں اپنے پڑھنے والوں سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ وہ بارگاہ الہی میں ہمارے لیے دعا کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔